اسماعیلیوں کے نزدیک جو اسماعیلی فرقہ ہے شیعہ کا، اور اسی سے مختلف شاخیں نکلی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امام مانے جاتے ہیں، اور اس کے بعد دوسرے حضرت حسن اور تیسرے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میدان کربلا میں جو شخصیت زندہ بچ گئی تھی، بیماری کی وجہ سے میدان جنگ میں شرکت نہیں کیا تھا، وہ شخصیت تھی حضرت علی ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور جن کا لقب زین العابدین ہے، آپ یہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد تو یہ چوتھے ہو گئے۔ زین العابدین کے جو بیٹے ہیں وہ ہے امام باقر، یہ بڑے ہیں، اور ایک بیٹے ہیں زید۔ لہٰذا اب دو گروہ ہو گیا، کچھ لوگوں نے حضرت زید کو اپنا امام مان لیا تو وہ زیدیہ کہلائے، شیعہ کا ہی فرقہ ہے زیدیہ، یہ ہم سے بہت قریب ہے زیدیہ فرقہ، لیکن میجارٹی ایسی تھی، بعد میں زیدیہ فرقہ پسپائی کا شکار ہو گیا، زیادہ پنپ نہیں سکا وہ۔ لیکن امام باقر کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے امام باقر کو اپنا امام چنا۔ اور امام باقر کے بیٹے کون ہیں بھائی؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ۔ یہاں تک 6 بنتے ہیں ان کے۔ تقریباً مسلمانوں کا عقیدہ اور یہ تمام کے تمام جو ہے شیعی لوگوں کا عقیدہ بھی اب تک سیم تھا، کچھ فرق نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جو ہے شیعہ کے عقیدے کے اندر اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اندر چینجز آنے لگے ہیں۔ وہاں ان لوگوں نے تحریف کی ہے، رد و بدل کر دیا ہے، اور وہ کیوں کیا ہے اس کی وجہ میں نے آپ کے سامنے کئی بار بتلا چکا ہوں کہ ان کے نزدیک امامت کا درجہ گویا کہ نبوت سے بڑھ کر ہے۔ اہل تشیع کے نزدیک امام کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ ظاہری شریعت کو بدل ڈالے۔ امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، غلطیوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، اور شریعت کے جس قانون کو چاہے جس طرح بدل دے۔ گویا کہ یہ امامت نہیں ہے، ایک طرح کی نبوت ہے، اور اس سے بھی اونچا مقام ہے اہل تشیع کے نزدیک۔ اور جیسے کرسچنوں کے نزدیک پوپ کا درجہ ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے تمام کے تمام جو ہے قانون کو بائبل کی بدلتے رہتے ہیں، سال میں ایک مرتبہ میٹنگ ہوتی ہے، جب چاہے پوپ کی میٹنگ ہوتی ہے، اور بہت سارے قانون کو نکال دیتے ہیں، بہت سارے قانون کو اس میں ایڈیشن کر دیا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ خود فرانس کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ ان کے پاس انجیل ہے، بائبل ایک نہیں تھی، مور دین 70، لیکن ایک اسٹول رکھ دیا گیا ٹیبل کے اوپر، 70 بائبل کو جمع کیا، اور سب سے اوپر جو بائبل تھی وہ دوسری تھی، لیکن جو سب سے نیچے تھی وہ لوقا کی، مارکس کی، موریسی کی، یوحنا کی، یہ 4 بائبل ان کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہے کرسچنوں کے نزدیک۔ تو اب یہ ماڈرن 70 بائبل تھیں، لہٰذا اتنی زیادہ پہ عمل کیسے کریں؟ ایک بائبل کچھ کہتی ہے، دوسرا بائبل کچھ کہتی ہے، لہٰذا اس نے پورے کے پورے بائبل کو جمع کیا، پہلے نیچے کی جانب رکھا اس نے لوقا کو، مارکس کو، موریسی کو، یوحنا کو، اور اس کے جو ہے پکڑ کے اس سے شیک کیا تو پوری بائبلز گر گئیں، 4 بچ گئیں۔ جو نیچے گر گئیں اس نے کہا پوپ نے کہ دیز آر ریجیکٹڈ، جو ٹیبل پہ بچ گئیں کہا کہ دیز 4 آر ایکسیپٹڈ۔ تو یہ لوقا، مارکس، موریسی، یوحنا کی 4 بائبل جو ہے آج معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں، اور ان کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ جو ہے عمل پیرا ہے۔ تو جس طریقے سے پوپ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کے اندر رد و بدل کر دیتا ہے، اہل تشیع کے نزدیک شیعہ کے اماموں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ شریعت کے جو ہے تمام کے تمام جو ہے نصوص کو بھی جو ہے وہ منسوخ کر دیتا ہے، جس طرح چاہے وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی فیصلہ سنا سکتا ہے۔ یہ اختلاف ہونے لگا اہل تشیع کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک امامت کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ امام سے بھی غلطی کا صدور ہو سکتا ہے، چاہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذات ہی کیوں نہ ہو سکتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اجتہاد کے اندر غلطی ممکن ہے، ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی اقدام کے اوپر اگر کوئی اجتہاد ہے ان کا تو غلطی کا صدور ممکن ہے، خطا کا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اقدام میدان کربلا کی طرف ممکن ہے کہ خطا کا صدور ہو، اجتہادی غلطی ہو، غلطی نہیں کر سکتے لیکن ممکنات میں سے ہے۔ صرف غلطی کا صدور کس سے نہیں ہو سکتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی ذات جو ہے معصوم عن الخطا ہے۔ تو 6 امام تک تو ہمارا عقیدہ
اور اہل تشیع کا عقیدہ میں کوئی چینجز نہیں تھا، لیکن جب امام کا کنسیپٹ آگے بڑھا تو وہاں پہ چینجز آنے لگے۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دو بیٹے، بڑے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اسماعیل کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم۔ یہ جو موسیٰ کاظم تھے تو اب موسیٰ کاظم امام بنے، لیکن اہل تشیع کا ایک گروپ بدل گیا اور کہا کہ نہیں، ہم امام موسیٰ کاظم کو اپنا امام نہیں مانیں گے، بلکہ ہم جو ہے امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام مانتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے تھے لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب کیا کریں بھائی؟ تو اسماعیل کے ایک چھوٹے بیٹے تھے، بالکل چھوٹے بچے، ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل، تو ان لوگوں نے محمد بن اسماعیل کو اپنا امام مان لیا۔ اب یہ محمد بن اسماعیل کون سے نمبر پہ ہے بھائی؟ 7ویں ہیں، لہٰذا ان کو کہتے ہیں سبعیہ، یعنی اہل تشیع کا وہ فرقہ جو اپنی امامت کو 7ویں امام پہ لے جا کر روک دیا کرتا ہے، وہ ہے محمد بن اسماعیل، یہاں پہ امامت رک گئی۔ اب اس کے بعد ان لوگوں نے ایک نیا لفظ چنا، داعی مطلق، یعنی امام تو نہیں ہے، امام غائب، لیکن امام غائب کیا کرے گا؟ سب کچھ بتلائے گا، کس کو؟ داعی مطلق کو۔ امام جو رہے گا وہ امام نہیں کہلائے گا، وہ داعی مطلق کہلائے گا، لیکن ان کو پورے کے پورے جو ہے الہامات اور پورے کے پورے جو ہے انسٹرکشن وہ غائب امام سے ملے گا، تو یہ اسماعیلیہ کہلائے۔ امام باقر، یا باقر کے بعد امام جعفر صادق ان کے بیٹے اسماعیل ان کے بیٹے محمد، یہ یہاں تک آ گئے آپ 7ویں تک۔ اب جو موسیٰ کاظم ہے یہ بھی 7ویں ہیں۔ موسیٰ کاظم کو جو لوگ ماننے والے تھے یہ لوگ اثنا عشریہ کہلائے، جو لوگ 12 اماموں کا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ 12واں امام ان کا غائب ہو گیا اور وہ قیامت کے قریب ظہور ہوگا، وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ جو ہے اپنے باپ کے گھر کے اندر نیچے تہخانے میں چھپ گئے، سر من رہا، اس کے اندر وہ چھپ گئے، وہ قیامت کے قریب نکلیں گے۔ تو یہ 7ویں امام جو ہے موسیٰ کاظم ہے، اور موسیٰ کاظم کے بعد جو ہے علی رضا ہے، علی رضا کے بعد محمد جواد ہے، محمد جواد کے بعد علی ہادی ہے، علی ہادی کے بعد حسن عسکری ہے، اور حسن عسکری کے بعد محمد مہدی ہے، جو تہخانے میں چھپ گئے بچپنے کے اندر، 4 سال کی عمر تھی ان کی، اور وہ امام مہدی کے منتظر ہیں جو قیامت کے قریب ظہور ہوں گے۔ تو یہاں بھی امامت ان کی غائب ہو گئی اور بس 12ویں پہ رک گئے، ادھر 7 پہ رک گئے، وہ 12 پہ رک گئے۔ اب اس کے بعد میں نے آپ سے پہلے کہا تھا یہ اثنا عشریہ ہو گیا۔ آپ سے پہلے میں نے کہا تھا کہ چونکہ اسماعیلیوں کو، اثنا عشریہ کو جو پیریڈ ملا ہے وہ بنو امیہ کا بھی ملا ہے، بنو عباس کا بھی ملا ہے، دونوں نے مار پیٹ کے ان کو بالکل سر کر دیا، ابھرنے نہیں دیا۔